ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ زمانے کو پیغام دے رہا ہے، زمانے کو تیری خاموشی بتا رہی ہے کہ حسین کے پاس میں اگر پانی نہیں ہے، اگرچہ کھانا نہیں ہے، اگرچہ بھالے نہیں ہے، اگرچہ نیزے نہیں ہے، اگرچہ ہتھیار نہیں ہے، لیکن بچہ بچہ یہی کہہ رہا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ ارے سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ نہ سمجھو کہ حسین کے پاس کچھ نہیں ہے، حسین کل بھی بادشاہ تھا، حسین آج بھی بادشاہ ہے، حسین صبح قیامت تک بادشاہ رہے گا، اور صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، بادشاہوں کو نوازنے والا بھی حسین ہے۔ بادشاہ جس کی خیرات لیتے ہیں وہ نبی پاک کے شہزادوں کی خیرات کھاتے ہیں۔ زمانہ میرے آقا کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، نبی کے شہزادوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، اس لیے یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کی تربیت کی تھی، انہیں تیار کیا تھا۔ ایک موقع آئے گا، یاد رکھنا کہ تمہیں صبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تمہیں صبر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لے گئے۔ المختصر عرض کروں گا اس لیے کہ وقت تفصیل کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا کا جب انتقال پرملال ہوا تو صحابہ کرام کے اجماعی اتفاق سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے نامزد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پھر صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، اس مشورے کے مطابق حضرت مولائی حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولائی کائنات شیر خدا خلیفہ بنے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ بنے۔ تو یہ خلافت کی ترتیب یعنی نیابت مصطفیٰ کی ترتیب، خلافت کی ترتیب، افضلیت کی ترتیب۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت میں سیدنا صدیق اکبر پہلے ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں کہتے تھے۔ جب مار پڑی سنیوں کی زبردست طریقے سے اور دلیل دی قرآن اور حدیثوں سے تو کہنے لگے کہ ہاں چلو خلافت میں وہ پہلے نمبر ہے، مگر جو ہے فضیلت میں پہلے نمبر حضرت علی ہے۔ ارے حضرت علی تیرے کہنے سے بلند ہوں گے؟ ان کو اللہ کے نبی نے اپنے کاندھوں پر کھڑا کر کے بلند کیا ہے۔ کعبے کی دیواریں سے جب بت گرائے تھے تو مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پہ کھڑا کیا تھا۔ ہاں جس کے دوش مبارک پر حضرت حسنین کریمین آئے، مولا کائنات آئے تو تیری یہ بد زبان تو ان کو مقام ان کا بلند کرے گا، اور مقام بلند تو کرنے کی بات کر رہا ہے، اللہ کے چہیتے صحابہ کا مقام گھٹا کر تو ان کو بلند کرنے کی بات کرے گا۔ ارے سیدنا صدیق اکبر تو وہ ذات بابرکت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ نیابت اگر مسنہ حضرت کہی جائے تو آپ میں سے کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے، اور اگر وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے کھڑا کر دے آپ تسلیم کر لوں گے؟ نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ جس مسلح پر میں کھڑا ہوں یہ مسلح معمولی چیز نہیں ہے، مسلح معمولی چیز نہیں ہے، اہلدار کو دیا جائے گا، اور اگر چند اس بات کے اہل ہو تو اس میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے اس کو دیا جائے گا۔ میرے آقا جانتے کہ تمام صحابہ عادل ہے، تمام صحابہ عادل ہے، اس بات کے لائق ہے کہ میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول صغارہم و کبارہم، میرے جملہ اصحاب عادل ہے، چاہے عمر میں چھوٹے ہو چاہے بڑے ہو، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، ان میں جو سب سے زیادہ راز مصطفیٰ کو جاننے والا ہے وہ صدیق اکبر، جو چھپے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جو رموز و اسرار سے واقف ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا، پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھنے لگے، حجرے سے میرے آقا نے دیکھ لیا، اشارہ فرما دیا، لا 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 یأبی اللہ والمسلمون الا ابا بکر۔ عمر رک جاؤ، عمر رک جاؤ، اگر مصلی رسول پر اگر اللہ اور اس کے بندے کسی کو پسند کریں گے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت ہے۔ اس لیے یاد رکھیں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر ہیں،
اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. جو ترتیب خلافت کی ہے وہی افضلیت کی ہے، اس لیے کہ خلافت افضلیت کی بنیاد پر ہی دی جا رہی ہے. خلافت افضلیت کی بنیاد پر ہی دی جا رہی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو ہم کہتے ہیں اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ مگر تیری بدعقیدگی نے تجھے یہاں پر بھی مار کے ڈال دیا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں جس کے ہے نبی مولا اس کے ہے علی مولا. ہم تو یہی نعرہ لگاتے ہیں، لیکن کم بخت کم سے کم مولا کا معنی تو پڑھ لیا ہوتا، ڈکشنری اٹھا کر تو دیکھ لی ہوتی. ایک ڈکشنری پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جس کے اندر مولا کا معنی خلیفہ ہو، اس لیے کہ مولا کا معنی خلیفہ کسی بھی ڈکشنری کے اندر نہیں آتا ہے. تو اب یہ معنی کرنا کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی خلیفہ ہے، پہلے تو یہی معنی خراب ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیں اگر مولا کا معنی لینا ہو تو مددگار لیا جائے گا. اور آج ہم بھی کہتے ہیں مولا کائنات کو، حضرت مولا کائنات کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں اور یا علی مدد بھی کہتے ہیں اور مولا کائنات کو مددگار بھی مانتے ہیں. یہ ہمارا مقدر ہے. لیکن تو اس حدیث پاک سے اگر یہ ڈنڈی مارنا چاہتا ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہے تو سن انہی کی زبانی سن. حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے مصطفیٰ کریم نے آپ کو خلیفہ بنا دیا تھا لیکن شیخین کریمین نے آپ سے خلافت کو چھین لی ہے. تو مولا کائنات جلال میں آتے ہیں یاد رکھو اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر جاتے تو پھر کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ علی سے مصطفیٰ کی خلافت کو چھین لے. کسی کے اندر جرأت نہیں تھی، اس لیے کہ بازوئے علی کے اندر اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں. وہ اسی لیے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ میں اکھاڑ دیتا ہے جس کو آج کسی شاعر نے کہا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. مولا کائنات کہتے ہیں میرے اندر اللہ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، جلال بھی دیا ہے. اور مصطفیٰ کریم نے جتنی فضیلت کے بارے میں میرے متعلق حدیثیں فرمائی ہے کسی اور کے بارے میں حدیث نہیں آئی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کا فیصلہ یہی تھا کہ میں تم میں جو سب سے افضل ہوگا اس کو خلیفہ تمہارے لوگ منتخب کریں گے. جب صحابہ نے اپنے رائے سے، اپنے اتفاق سے، اپنے اجماع سے سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ تسلیم کر لیا ہے تو مصطفیٰ کریم کا فرمان پورا ہو گیا. اس لیے کہ میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرما دیا تھا لوگ خود ہی اللہ رب العزت کی توفیق سے جو سب سے بہتر ہوگا اس کو خلیفہ منتخب کریں. اور حضرت مولا کائنات نے فرمایا قدمہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ومن یؤخرک. صدیق اکبر آگے بڑھو، آگے بڑھو، اس لیے کہ تم کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا. فما یؤخرک تو تمہیں پیچھے کون ہٹا سکتا ہے؟ اگر خلافت مولا کائنات کو دی جاتی تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتے، عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے، بلکہ وہ اپنی خلافت کا اقرار کرتے. لیکن نہیں، انہیں معلوم ہے کہ خلافت کے جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور ان کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ عمر فاروق اعظم ہے، ان کے بعد کوئی حقدار ہے تو وہ عثمان غنی ہے. اب ان تمام کے فضائل اور مناقب کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف حضرت مولا کائنات پر چند جملے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. حضرت مولا کائنات کی ذات بابرکت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں. اور شہر کیسا کہ دنیا کا علم بھی ہے، آخرت کا علم بھی ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور جب بات آئی تو ذکر کروں خلفائے ثلاثہ میں سیدنا صدیق اکبر کی حیثیت بنیاد کی ہے. بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. بنیاد ہوگی تو دروازہ ہوگا، دیوار ہوگی تو دروازہ ہوگا، اور دیوار حضرت عمر فاروق اعظم ہے، چھت حضرت عثمان غنی ہے. اب یہ مجسمہ تیار ہوا
اور میں اس علم کا شہر ہوں. اب اگر اس شہر میں آنا چاہتے ہو تو بنیاد بھی مضبوط ہونی چاہیے, دیوار بھی مضبوط ہونی چاہیے, چھت بھی مضبوط ہونی چاہیے, اور مصطفیٰ کریم کی عقیدت بھی مضبوط ہونی چاہیے, اور دروازہ حضرت مولائے کائنات ہے. اب اگر مولائے کائنات کی محبت چاہتے ہو تو بنیاد سے بھی محبت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ بغیر بنیاد کے دروازہ نہیں ہوتا ہے. اگر مصطفیٰ کریم کے قریب آنا چاہتے ہو تو دیواروں سے بھی محبت کرنی پڑے گی, عمر فاروق اعظم سے, اس لیے کہ بغیر دیوار کے دروازہ کھڑا نہیں ہوتا ہے. چھت سے عثمان غنی سے محبت کرنی پڑے گی, اس لیے کہ جب تک چھت نہ ہو گھر کامل نہیں کہلایا جاتا ہے. یاد رکھو, اگر مولائے کائنات کی سچی محبت چاہتے ہو تو ان چاروں سے محبت کرو, مصطفیٰ کے یاروں سے محبت کرو, یارے غارے مصطفیٰ سے محبت کرو, تب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوگا, تب جا کر تم مومن کامل کہلاؤ گے. فقط حضرت مولائے کائنات کا نام لے کر, خلفائے ثلاثہ کی توہین کر کے, سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر کے, عثمان غنی کی شان میں نازلہ کلمات بکتے. تم یاد رکھو, اگرچہ مولائے کائنات کا نام لیتے ہو اور اپنے آپ کو مولائیت کہتے ہو, مولائی کہتے ہو, رافضی کہتے ہو یا شیعہ کہتے ہو, تم سب کچھ تو ہو سکتے ہو مگر مولائے کائنات کے سچے وفادار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس لیے اگر سچا وفادار بننا ہے تو پھر ان صحابہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی. صحابہ کو ایک طرف رکھ کے اگر صرف اہل بیت اطہار نبوت کا نام لے کر تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہم جو ہے سچے حسینی ہیں یا سچے اہل بیت اطہار کے محب ہیں, نہیں, خطا پر ہو. اس لیے کہ صحابہ معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. میرے آقا فرماتے الصحابۃ کلہم عدول صغارہم و کبارہم. دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. اور ایک مقام پر فرمایا میرے اہل بیت اطہار نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا, جو رہ گیا ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اب اگر نجات چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو, خدا کی راہ پر چلنا چاہتے ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہونا چاہتے ہو, آخرت میں جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو, تو مصطفیٰ کریم کی آل کی کشتی پر سوار ہونا پڑے گا. جب تک اہل بیت اطہار نبوت کی محبت کوٹ کوٹ کر سینوں میں نہیں آ جاتی ہے, اس وقت تک یاد رکھے ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے کہ دین کی بنیادوں کا نام حسین ہے. اہل بیت اطہار نبوت کی محبت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. آقا نے فرما دیا کہ پہلے کے لوگ جب ان کو سفر کرنا ہوا کرتا تھا تو یہ گاڑیاں نہیں تھی, کشتی پہ سوار ہوا کرتے تھے, اور جو کشتی پہ سوار نوح علیہ السلام کے ہوا وہ بچ گیا. اب میرے آقا کا دور آیا تو دور کے اعتبار سے آقا نے مثال دی ہے کہ میرے اہل بیت اطہار نبوت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے, جو ان کی محبتوں کا چراغ لے گا اور اپنے سینے میں ان کی محبتوں کا چراغ روشن کرے گا, ان کے نقش قدم پر چلے گا, ان کی پیروی کرے گا, ان کے نام کے لنگر سجائے گا, سبیلے لگائے گا, ان کے نام کی ذکر کی محفلیں سجائے گا اور ان کی اتباع کرے گا, غرض کے ان کی محبت میں سچا اور خرا اتر جائے گا, تو وہ گویا کہ اہل بیت اطہار نبوت کی کشتی پہ سوار ہو چکا ہے. اب جب سواری مل چکی ہے تو اب رہنمائی کے لیے, راستہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے, کہاں جانا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. سواری مل گئی ہے, آپ کو اگر کسی سواری میں چھوڑ کر آ جائے تو لیکن آپ کو پتا ہی نہیں مجھے جانا کہاں ہے, تو پھر آپ کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے, پوری دنیا گھومتے رہیں گے, مگر جو آپ کی اصل منزل ہے, آپ کا جو اصل مقصود ہے, آپ وہیں نہیں پہنچ پا رہے ہیں. تو کشتی پہ سوار ہو جانا یہ بڑی بات ہے لیکن کافی نہیں ہے, اب منزل تلاش کرنی ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں پہلے کے لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور رات کا اندھیرا ہوتا تھا وہ اپنی منزل تلاش
کرتے تھے تو ستاروں کی چالوں کو دیکھا کرتے تھے کہ کون سا ستارہ کہاں چمک رہا ہے، وہ راستہ ادھر جائے گا، اس ستارے کی چال بتاتی ہے یہ راستہ ادھر جائے گا، تو ستاروں کی چال دیکھ کر وہ اپنی راہیں تلاش کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرما دیا اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہو، اگر تم جنت تک جانا چاہتے ہو، کشتی تمہارے پاس ہے، سواری تمہارے پاس ہے، مگر منزل کا پتہ تمہیں نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا تمہارے پاس اگر تم چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جملہ اصحاب جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب تک ایمان کی حالت میں ہے وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے، جب صحابی ہے تو میرے آقا کا فرمان اس کو کافی ہے، جس کی تم پیروی کرو گے اللہ ہدایت دے دے گا۔ تو اب یاد رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اہل بیت اطہار نبوت سے سچی محبت رکھنی پڑے گی، اور ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کرام سے عقیدت رکھنی پڑے گی، ان سے رہنمائی رکھنی پڑے گی۔ بریلی کے تاجدار نے عقیدہ دیا، ذہن دیا اور ہمیں مضبوط کر دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہوا، باقی تو سب غرق ہو گئے، سب غرق ہو گئے۔ کیوں غرق ہوئے؟ کسی نے اہل بیت اطہار کا نام لیا تو صحابہ کی گستاخی کر دی، کسی نے صحابہ کا نام لیا تو اہل بیت اطہار کی گستاخی کر دی، کسی نے دونوں کا نام لیا تو حضور کی گستاخی کر دی، کسی نے تینوں کا نام لیا تو حضور کی نبوت کا انکار کر دیا، کسی نے مالک و مختار کا انکار کر دیا، کسی نے کچھ انکار کیا، کسی نے کچھ انکار کیا، تو گویا کہ سب تو غرق ہو گئے، سب کا بیڑا غرق ہوا۔ لیکن جو سچے طور پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملہ وستفترق امتی على 73 ملہ كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابہ۔ صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، 73 ہوں گے۔ اور 73 کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے، خود کو مسلمان کہلانے والے، وہ 73 ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جو سرے سے انکار کرنے والا ہے۔ اب دیکھو کربلا کا میدان ہے نا، امام حسین کے خیمے کے اندر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، یہاں بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے۔ کلمہ مصطفیٰ کا وہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا یہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قوم آج تک ایک کو حق پر کہتی ہے، ایک کو باطل پر کہتی ہے، قوم آج تک ایک کی تعریفات کرتے نہیں تھکتی ہے اور ایک پر ملامت کرتے نہیں تھکتی ہے۔ تو گویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک جماعت کے۔ اور جہنمی بھی ہوں گے نا، ایسا نہیں کہ ڈال کے نکال لیے جائیں گے، نہیں، خلود فی النار، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور آپ دیکھیں آج یہی معاملہ ہے کہ آج صرف ایک جماعت حق والی جماعت کہلاتی ہے اور وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت یہ نام کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے ہوئے لفظ ہیں، الگ الگ حدیثوں سے۔ اور یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، ہوا اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جن کے چہرے چمکیں گے، وہ تسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ کون ہے؟ وہ بدعتی ہوں گے، وہ گمراہ ہوں گے، بدمذہب ہوں گے۔ تو لہذا یاد رکھیں اگرچہ آج ہمارے سنی کا چہرہ، اگرچہ آج ہمارے سنی میں سے کسی کا چہرہ سانولا ہے، وہ کبیدہ خاطر نہ ہو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے تو یہ چراغ قبر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اور تاج الشریعہ نے یہی فرمایا ہے کہ چراغ
داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ تو داغ عشق نبی اگر دل کے اندر ہے، چہرہ سانولا ہے، تو فکر مت کرنا، اس لیے کہ چہرے انگریزوں کو بھی گورے ہیں لیکن وہ ایماندار نہیں ہے، تو ایسے چہرے پر لعنت ہو اللہ کی جس کے سینوں میں ایمان نہ ہو۔ لیکن یاد رکھو، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو کربلا کی سرزمین نے حسین نے ہم کو پیغام دیا تھا۔ امام حسین نے بتایا تھا کہ اذان یزید کی اذان پر اکتفا اس لیے نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی اذان درست نہیں ہے، وہ باطل پرست ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی اذان الگ سے دے رہا ہوں۔ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس لیے ان کی نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے الگ نمازیں پڑھا رہا ہوں۔ ان کی جماعت بڑی جماعت ہے، تم بڑی جماعتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو ہلکے میں مت سمجھنا، اس لیے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بڑی جماعت ہے، وہ لوگ تو بہت زیادہ مسجدوں میں آتے ہیں، ان کی مسجدیں زیادہ بھر جاتی ہیں۔ میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر سچے حسینی ہو تو اپنی مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو، لیکن کسی کی نمازوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور مت کرنا، اس لیے کہ 22,000 کا لشکر ضرور تھا مگر حق پر جو تھے وہ 82 کا چھوٹا سا افراد کا مجموعہ تھا۔ اور امام حسین نے بتا دیا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہوتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا سچا مومن نہیں ہوتا ہے، ہر اذان دینے والا سچا وفادار مصطفیٰ نہیں ہوتا ہے، ہر نماز پڑھنے والا عاشق مصطفیٰ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امام نے الگ جماعت کرا کے، الگ نماز پڑھا کے، الگ اذانیں دے کے زمانے کو پیغام دیا ہے۔ یہ آج ہمارا زمانہ ہے، کل ایک زمانہ وہ آئے گا، یہ اہل بیت اطہار نبوت کے خون کے لالچی ہے اور ان کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہم دین کی آبیاری کے لیے کھڑے ہیں، ہم دین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، ہم دین کی بقا کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کا سودا دینا تو قربان کر رہے ہیں، لیکن یزیدیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہمیں قربان نہیں ہے، یزیدیوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا ہمیں منظور نہیں ہے، یزیدیوں کی اذان پہ اکتفا کر لینا ہمیں منظور نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے نانا جان کی امت، یہ میرے خون کے پیاسے ہوئے، قرآن کے مخالف ہوئے تو آج میں ان سے جدا ہو گیا، قرآن ان سے جدا ہو گیا، مصطفیٰ کریم کی حدیث سے تو یہ پھر گئے ہیں۔ پیغام دینا چاہتا ہوں امام حسین کا جو کربلا کی سرزمین سے انہیں ہمیں پیغام دیا ہے کہ جس طرح امام حسین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ باطل اگرچہ تعداد میں زیادہ ہو لیکن اس کا خوف نہیں کرنا ہے، باطل اگرچہ جماعت میں زیادہ کثرت کرتا ہو اس کے ساتھ شرکت نہیں کرنی ہے، باطل اگرچہ اچھی آوازوں کے مالک کیوں نہ ہو ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، یہ دیکھنا ہے کس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، کس کے سینے میں مصطفیٰ کریم کے شہزادوں کا پیار ہے، کس کے سینے میں مصطفیٰ کریم کی شریعت کی حرمت ہے۔ اگر جو اس حرمت کو برقرار رکھتا ہے، اس پر چلتا ہے، وہی جماعت کا بھی حقدار ہے، وہی نماز پڑھانے کا بھی حقدار ہے، وہی کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ اب میں آپ کو یہی پیغام دور حاضر کے اعتبار سے دینا چاہتا ہوں، وہابی بھی کلمہ پڑھتا ہے، دیوبندی بھی کلمہ پڑھتا ہے، غیر مقلد بھی کلمہ پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی کلمہ پڑھتا ہے، غیر مقلد اور قادیانی بھی کلمہ پڑھتا ہے، نیچری بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب نبی کے شہزادے کی توہین پر اتر آئے تو ان کو الگ کر دیا گیا، ان کی نمازیں الگ ہو رہی ہے، تو اب جو نبی کی توہین کرتا ہو ان کے ساتھ کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ ان کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھے، کربلا کا وہ میدان ہمیں ہر سال ایک الگ پیغام دے کر آتا ہے، اور 14ویں صدی میں کربلا کا یہی پیغام ہے، ہماری صدی میں کربلا کا یہی پیغام ہے۔ جس طرح حسین نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا تھا، اس لیے اسی طرح سنیوں کو بھی وہابیوں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ جس طرح امام حسین نے اپنی چھوٹی سی تعداد پر آپ گھبرائے نہیں تھے، بلکہ باطل کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے رہے، اور قوم کو بھی یہی پیغام دیا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا کر دے۔ اس لیے کہ یزید کون تھا؟
یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، اور حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ، ان کے بھائی تھے حضرت امیر معاویہ۔ کن کے بھائی تھے؟ مصطفیٰ کریم کی زوجہ محترمہ کے بھائی تھے۔ اور اگر اوپر جا کر دیکھیں تو 4 پشتوں میں آگے جا کر حضرت امیر معاویہ کا رشتہ حضرت عبد مناف سے ملتا ہے، اور ادھر مصطفیٰ کریم کا شجرہ اٹھا کر دیکھو، 4 سلسلوں میں جا کر کا بھی شجرہ حضرت عبد مناف سے ملتا ہے، رشتہ ہے۔ یزید مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا بھتیجا ہوا، مگر بھتیجے سے دوستی نہیں نبھائی جا رہی، بھتیجے سے رشتہ داری نہیں نبھائی جا رہی۔ بھتیجا اگر باطل پر ہے تو اس کے سامنے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، گھر والے اگر باطل پرست ہے تو رشتہ داری نہیں دیکھنے کی۔ یہ عمر بن سعد کون تھا؟ عمر بن سعد، جس کی نگرانی میں اتنا بڑا مجمع لشکر جرار یزیدیوں کی فوج میں آئے تھے۔ یہ کون تھا؟ عمر بن سعد۔ یہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، سعد بن وقاص کا بیٹا تھا۔ اور سعد بن وقاص کون تھے؟ سعد بن وقاص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر تو مصطفیٰ کریم حضرت سعد بن وقاص کو تیر نکال کر دے رہے تھے کہ سعد کفاروں پر تیر ایسے مارو، سعد کفاروں پر تیر مارو، اس لیے کہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ تو مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے رہے، سعد بن ابی وقاص کو دے رہے ہیں۔ اور زمانہ کیا کہتا ہے؟ خدا کا امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے نام پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ ہر بچے کی، ہر جوان کی، ہر بزرگ کی یہی صدا ہے، ہر صحابی کی یہی صدا تھی کہ حضور کے نام پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے سعد سبحان اللہ، تمہارے نام پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان صحابہ، حضرت سعد عظمت صحابہ، زندہ باد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ایسے چہیتے صحابی جن کو اللہ کے نبی فرمائے کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر، بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن آج رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہے، تو بات رشتہ داری کی آئی تو وہ بھی بتا دوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میرے مصطفیٰ کریم کے ماموں ہے، رشتے کے اندر ماموں لگتے ہیں۔ کون؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رشتے میں میرے مصطفیٰ کے ماموں ہوئے۔ اور ماموں کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ بھائی۔ ماموں کا بیٹا بھائی ہوا، اور وہی بھائی کربلا میں مصطفیٰ کریم کا رشتہ دار بھائی، ماموں زاد بھائی کربلا میں ہے عمر۔ اور نانا کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ نانا کا بھائی بھی تو نانا ہوتا نہیں ہوتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص میرے مصطفیٰ کریم کے ماما۔ اب ان کا بیٹا جب میرے مصطفیٰ کے وہ ماموں جان ہوئے، اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بیٹا سعد بن وقاص کا بیٹا بھائی ہوا، تو وہ حضرت حسین کا کیا بنا؟ نانا بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم نانا جان ہے، اور عمر بن سعد یہ مصطفیٰ کریم کے ماموں زاد بھائی ہے۔ اب گویا کہ امام حسین اپنے نانا کے خلاف کھڑے ہیں، مصطفیٰ کے کریم نہیں۔ رشتہ داری جو رشتے میں ماما ہے، رشتے میں نانا ہے، اس کے مقابل میں امام حسین کھڑے ہیں، اور زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، یاد رکھو دین کو بچانے کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے رشتہ داریاں دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، کس کے سینے میں عشق صحابہ ہے، کس کے سینے میں عشق اہل بیت اطہار ہے۔ اگر یہ وہ ایسا عشق رکھتا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر ایسا عشق نہیں رکھتا ہے، چاہے اب وہ ماموں بھائی کیوں نہ ہو، چاہے نانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ یزید حضرت ام حبیبہ کا بھتیجا کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ اب وہ بالوں کے
رہا ہے ان کی رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، اگر دیکھی جائے گی تو مصطفیٰ کریم کی شریعت دیکھی جائے گی۔ اور یہی پیغام کربلا کی سرزمین سے ہمیں ملتا ہے، کربلا کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، یہی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو امام علی مقام نے مکہ المکرمہ بھی چھوڑا، مدینہ المنورہ بھی چھوڑا، تو کیوں چھوڑا تھا؟ اسی لیے چھوڑا تھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کچھ صلح نامہ ہوا، کچھ شرائط کے ساتھ میں خلافت کو دے دیا گیا۔ شرائط کیسے شرائط تھے؟ ایسے شرائط تھے کہ ہم آپ کو مصلحتاً خلافت دے رہے ہیں، اس لیے کہ سمجھ لیا تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ کو اگر خلافت سپرد نہیں کری تو مسلمانوں کے اندر بڑے طبقے کے اندر اختلاف ہوگا اور لڑائی ہوگی، اور حسن یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہو، حسن نہیں چاہتا ہے۔ اس اختلاف سے بچنے کے لیے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی، اور خلافت ڈر کے نہیں دی، ڈر کے نہیں دی، اس لیے کہ ان کے رگوں کے اندر بھی مولا کائنات کا خون، اس لیے کہ وہ بھی رسول پاک کے پروردہ ہے۔ یہ خلافت جو دی جا رہی ہے ڈر کے نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ حقدار اور اہلدار دیکھا جا رہا ہے۔ حقدار ہے اس لیے ان کو خلافت دے دی، حقدار ہے اس لیے ان کو خلافت دے دی۔ جب خلافت دی ان کو، وہ اس بات کے حقدار بھی ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے بہت مقامات پر الگ الگ فضائل بیان کیے۔ وقت کا تقاضا نہیں ہے، پھر کبھی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ المختصر جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے دور کے اندر بھی کچھ لوگوں کے کہنے پر یزید کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن شرائط رکھے۔ بنیادی شرائط کیا تھے؟ کہ جب تک امام حسین اور ان کے خاندان والے نہ کھا لے تمہیں کھانے کا حق نہیں ہے، جب تک انہیں پہنا نہ دے اور پہننے کے لیے کپڑا نہ دے دے تمہیں پہننے کا حق نہیں ہے، جب تک کوئی بھی چیز ان کے خاندان میں نہ پہنچے تمہیں استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خلافت حسین کا حق ہے، ان کے بابا علی کا حق ہے، اس لیے جب ان کے معاملات مضبوط ہو جائے تو خلافت ان کو سپرد کر دینا، اور کسی بھی بات میں ان کی مخالفت مت کرنا۔ جب خلافت دی تھی اس وقت یہ اتنا جری نہیں تھا، چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا لیکن باپ سے بچ کر کرتا تھا۔ تو آپ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس قدر وہ فاسق و فاجر نہیں تھا، اس لیے آپ نے بنیادی شرائط کے ساتھ اس کو خلافت دی۔ سے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور وہ خلافت پر متمکن ہوا، اس نے اپنی شرارت شروع کر دی۔ کیسی شرارت شروع کری؟ سنتوں کو بند کرنا شروع کر دیا، نمازوں کی پابندی بند کر دی، شرابوں کو عام کر دیا۔ حضرت حنظلہ کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یزید کے دور کے اندر اس قدر شرارت ہو چکی تھی کہ لوگ اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے نکاح کرنے لگے تھے، اس قدر وہ ظلم پر اتر آیا تھا، اس قدر وہ جری ہو چکا تھا، شراب اس کے دور میں عام ہو چکی تھی۔ اب بتاؤ جو اس قدر فاسق و فاجر ہو، کیا نبی کا شہزادہ ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں دے سکتا۔ اب اس نے جب خلافت کے لیے بیعت کے لیے امام حسین کا ہاتھ مانگا، اس نے سارے جگہ خطوط بھیجے مگر امام نے منع کر دیا۔ اور جب امام کو احساس ہو گیا، المختصر ذکر کر رہا ہوں، جب امام کو احساس ہوا کہ یزید اب میرے خون پر اتر آیا ہے اور وہ ضرور مجھ سے قتل و غارت کرے گا، تو آپ نے اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ سب کو رات کے اندھیرے میں لیا اور مدینہ المنورہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ یاد رکھے مدینہ المنورہ وہ سرزمین تھی ان کے لیے جہاں پر ان کا بچپنا گزرا تھا، جہاں پر انہوں نے وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جہاں پر اپنے نانا جان کا مزار پر انوار تھا، جہاں پر 70,000 صبح تو 70,000 شام کو فرشتے آتے تھے۔ ایسا مقدس مقام کہ جہاں پر ایک نماز پڑھے تو 50,000 نماز کے برابر ثواب۔ لیکن حسین کو یہ گوارا نہ تھا کہ نانا جان کی زمین کو خون سے آلودہ ہوتے ہوئے دیکھے۔ خون اور قتل و غارت سے بچانے کے لیے امام حسین نے وہاں سے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ آئی۔
جب مکہ پہنچے تو کوفیوں کو بھنک پڑی کہ امام حسین نے یزید کے ساتھ میں بغاوت کر دی ہے، اور وہ خود بھی یزید کے باغی تھے، اس لیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی بھی مخالف تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوفیوں نے خطوط بھیجنا شروع کیے حضرت مولا کائنات کے پاس میں، ایک بھیجا، دو بھیجے، تین بھیجے، ایک دو دن کے اندر تقریباً 150 خطوط بھیج دی۔ 150 خطوط بھیجے، کہا کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے جس کی پیروی ہم کریں، اور ہمارے نزدیک آپ کے علاوہ کوئی حقدار بھی نہیں ہے، اس لیے آپ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ صحابہ کرام نے روکا، مت جائیے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ میں بھی بے وفائی کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہی کوفی ہے جنہوں نے اپنے آپ کے والد ماجد حضرت مولا کائنات کے ساتھ میں بے وفائی کی، انہیں بھی شہید کر دیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شریعت مطہرہ کا وہ مسئلہ تھا کہ اگر کل قیامت کے دن ان یزیدیوں نے کہہ دیا، ان کوفہ والوں نے کہہ دیا کہ مولا ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں تھا، یزید اس بات کا اہل نہیں تھا، اس لیے ہم نے حسین کو بلایا تھا، اب اگر ہم گمراہ ہوئے تو اس لیے ہوئے کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں تھا، اس لیے امام حسین نے اتمام حجت کے لیے آپ نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کیونکہ کل ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم یہ کہہ دو کہ ہمارے اوپر کوئی حاکم نہیں تھا، اس لیے اب میرے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ اب مجھے وہاں پر جانا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا، امام مسلم کے ساتھ ان کے شہزادے بھی گئے۔ جب جا کر انہوں نے بھیجا کوفہ میں، تو پھر ان کی کوفہ والوں نے اس قدر خیر خواہی کری کہ ایک دن کے اندر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو امام مسلم نے حضرت امام حسین کے نام پہ خط لکھ دیا، معاملات اچھے ہیں، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ ادھر سے امام مسلم کا خط نکلنا تھا کوفہ سے، ادھر سے پھر ابن زیاد مسلط ہو گیا کوفہ کی سرزمین پر۔ اب جتنے شیعان مسلم و شیعان حسین تھے سب اپنے گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں، اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ابن زیاد ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو یہ 12,000 جنہوں نے بیعت کری تھی ایک بھی سامنے آ کر بچانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، بے وفائی کا مظاہرہ انہوں نے کر دیا ہے۔ لیکن امام حسین کو خط پہنچ چکا ہے حضرت امام مسلم کا، معاملات اچھے ہیں، چلے آئیے۔ جب بڑے مکہ المکرمہ سے نکلے، اور اللہ اکبر کبیرہ، نکلے بھی کب؟ حج کے موسم میں نکلے۔ لوگوں نے روکا کہ رک جائیے، حج کر کے جائیے، تب تک حالات اور بھی معلوم چل جائیں گے، لیکن آپ نے تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ وہاں سے نکلے، بستی کے باہر آئے، آتے گئے، لوگوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہاں اس طرف جا رہا ہوں۔ لوگ ساتھ ملتے گئے، ساتھ قافلہ بنتا گیا، اور پھر جب آدھی راہ میں پہنچے تو امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، شہادت کی خبر ملی، تو سمجھ گئے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کر دیا۔ لیکن حر بن یزید کو آپ کے ساتھ لگایا تھا کہ ان کی رہنمائی وہ کرتا رہے، یعنی ان کو کہیں جانے نہ دے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ تو حر بن یزید ان کے ساتھ چلتے رہے، حضرت حر ان کو لے کر چلتے گئے، حتیٰ کہ ایک مقام آیا، وہاں پر ابن سعد بھی وہ بھی آ گیا، اور پھر اس کے بعد میں بڑا لشکر آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مقام پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا۔ جب پڑاؤ ڈالا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو بتایا یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ امام حسین نے کہا اپنا سامان ڈال دو، سواریوں کو یہی بٹھا دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شہدائے اسلام کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اہل بیت اطہار نبوت کا خون بہایا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے ہماری سواریاں باندھی جائے گی، کجاوے باندھے جائیں گے، قافلے اور جو ہے خیمے تانبے جائیں گے۔ سب کچھ ہوا، وہاں روک دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے بعد میں آپ کا گھیراؤ کر لیا گیا، دریائے فرات سے تھوڑا دور رکھا۔ پھر اس کے بعد میں زیادتیاں بڑھتی گئی، سختیاں ہوتی گئی، پانی بھی آپ کے خاندان پر بند کر دیا گیا، اور پھر ابن سعد نے 22,000 کا لشکر وہاں پر اکٹھا کر دیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان لوگوں کو پہلے سمجھانے کی کوشش کری کہ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں،
تو مجھے معمولی مت سمجھو، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر تمہارے نانا جان کا کوئی نواسا باقی ہے تو تمہارے سامنے حسین کھڑا ہے، حسین ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں میری معیت میں اور میری سرداری میں داخل ہو جاؤ تو اپنی باتوں سے رجوع کر لو۔ اپنا مقام اور اپنا مرتبہ بتایا، اور بتایا کہ میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں، مولائے کائنات کا شہزادہ ہوں، حضرت رسول پاک کا نواسا ہوں، اور پھر جو حدیث مصطفیٰ کریم نے ان کے بارے میں بتائی وہ سب کچھ بیان کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ظالموں لالچ دیا ہوا تھا کہ جو امام علی مقام سے جنگ کرے گا اس کو فلاں فلاں زمین کا گورنر بنایا جائے گا، حاکم بنایا جائے گا، مال اور دولت دی جائے گی۔ کسی کو آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت حر نے پلٹ کر کہا، اے ابن سعد، کیا ان کی بات کا تیرے دل پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ہمیں کسی کی کوئی بات نہیں سننی ہے، ہمیں یزید نے کہا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت لیں، اگر یہ بیعت لیتے ہیں یزید کی ہاتھ پر جب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم کیا کریں گے؟ ان سے جنگ کریں گے۔ کہا تو ان سے جنگ کرے گا؟ کہا ہاں ان سے جنگ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم کا شہزادہ اپنے ساتھ والے کو امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیے، اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب تک میرا خون نہ کر لیں گے ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ ان کی دشمنی تم سے نہیں ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، آپ چلے جائیے۔ لیکن وہ وفادار بھی کیسے وفادار تھے؟ وہ کوفی نہیں تھے، وہ وفا کرنے والے صحابہ بھی تھے، ان کے شہزادے بھی تھے، خاندان والے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ہرگز نہیں جا سکتے ہیں، اور سنو حسین، جب تک ہمارے بدن کے اندر جان ہے ہم آپ کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، جب تک ہم خود زندہ ہے ہم خاندان مصطفیٰ کو نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وفاداری کا یہ ثبوت دیکھا تو امام علی مقام نے کہا آج کی رات ہمیں جو ملی ہے یہ مقدس رات ہے، آج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے گزارو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کو منانے کی کوشش کرو، اور جی بھر کے سجدے کر لو، اس لیے کہ صبح کی جو سفیدی نمودار ہونے والی ہے، اس سرزمین پر قیامت صغریٰ قائم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات بھر سجدے سے لطف اندوز ہوتے رہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، مگر سجدے جاری ہے، عبادات جاری ہے، مجاہدات جاری ہے، عبادتوں سے نہیں رک رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے مقدس بندے ہیں۔ حضرت مولائی کائنات فرماتے ہیں مشکلیں جب آپ کو اللہ کی طرف پھیر دے تو سمجھ جانا یہ اللہ کی آزمائش ہے، مشکلیں جب آپ اللہ کی راہ سے آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے تو سمجھ جانا کہ تمہارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اور آج ہم آزمائش کے اندر ہے، ہمارا رب ہم سے راضی ہے، عبادات کئی پوری رات، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ایک مرتبہ اور سمجھانے کی کوشش کری اور خطبہ دیا امام نے، مگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حر آئے اور آنے کے بعد میں حضرت امام حسین کے قدموں میں گرے، رونے لگے کہ مجھے معاف کر دیجئے، اس لیے کہ میرے کہنے پر آپ یہاں پر آئے، میرے کہنے پر آپ نے یہاں پر پڑاؤ ڈالا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں اور اتنا آپ پر ظلم اور ستم کریں گے، مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا گھرانہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب حر نے معافی مانگی تو پھر معافی کا پروانہ سنا دیا، جنت کا مژدہ سنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حر نے کہا حضور جب میں آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہوں، اب جب تک میں یہاں پر ہوں کسی اور کو جانے نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ ضرور آئے ہیں مگر آپ کے وفادار نہیں ہے تو میرا بھی ان سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے سب سے پہلے میں جاؤں گا اور ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت حر گئے اور ان سے مقابلہ کرنے کے بعد میں جام شہادت نوش فرما لیا۔ المختصر یہ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ یزیدیوں کا ساتھ دیتے تو جہنم کے حقدار بن جاتے، مگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی امام علی مقام کی سخاوت دیکھے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ دیکھے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر لانے کے بعد میں اب کوئی کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے اب تو تم نے ہمیں پھنسا دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب کیسی معافی مانگتے ہو؟ نہیں، اگر معافی مانگی ہے تو انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے یہی سیکھا ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کریم کے دربار میں آ کر معافی مانگتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حضرت سفیان ہو یا عمر بن خطاب ہو
جس نے بھی اسلام پر ظلم کیا لیکن مصطفیٰ سے معافی مانگی ہے، میرے نانا جان نے معاف کر دیا ہے، میرے حضور نے میری یہی تربیت فرمائی ہے، حسین بھی تمہیں معاف کرتا۔ امام حسین نے حر کو معاف کیا، حر گئے، جام شہادت نوش فرمایا۔ اب المختصر ذکر کروں گا، تفصیلاً اگر ذکر کروں گا تو بہت تفصیل اور بہت وقت ہو جائے گا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ نماز کا زیادہ ہو چکا ہے، لیکن ذکر حسین کی محفل ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ہاں، اب اس کے بعد میں جتنے وفادار آئے تھے یکے بعد دیگر سب گئے، اور پھر یاد رکھیں گئے تو خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، کسی نہ کسی کو تو جہنم کے اندر پہنچا کر آئے، خالی ہاتھ تو کوئی نہیں آیا۔ اور پھر جب باری آئی نبی پاک کے شہزادوں کی نا، تو اگرچہ بہت بڑی قطاریں بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، اور اس کے بعد میں نیزے اور بھالے بھی تھے، لیکن خاندان مصطفیٰ کا کوئی فرد جب میدان میں اترتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، زمین قدموں سے ہلنے لگتی تھی، کلیجے دہلنے لگتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے شہزادے ہیں جن کی رگوں کے اندر مولا کائنات کا خون ہے۔ چہرے دیکھ کر ان کے کلیجے دہلتے تھے، لیکن خدا کو منظور جو تھا وہ تو ہونا تھا۔ یکے بعد دیگرے، کبھی حضرت عباس علم بردار گئے، کبھی حضرت قاسم گئے، کبھی حضرت اون محمد، چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے نام پر قربان ہونے کے لیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے بھانجے ہیں مگر عمر میں چھوٹے ہیں، کہا کہ نہیں مامو جان پہلے ہم جائیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے۔ شہزادے ضد پہ اڑ گئے، شہزادوں کی ضد بھی پوری کری، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے خاندان مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا جانے لگا۔ حضرت امام قاسم کو تو جب دیکھا تو کسی نے دیکھ کر کہا یہ تو ہم شبیہ مصطفیٰ معلوم ہو۔ اور کون ہے حضرت قاسم؟ یہ حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں، 18 سال کے جوان ہیں، مگر جو بہادری کا جو مظاہرہ آپ نے کیا تو یزیدیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی، آگے پیچھے ہو گئے، قطاریں ٹوٹ گئی، میمنہ اور میسرہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پلٹ کر آئے کہ چچا جان پانی کی چند بوندے دے دے، یزیدیوں کو خاک میں ملا دوں گا، دھول چٹا دوں گا۔ سمجھ گئے کہ اب ان کا وقت قریب ہے، ان قریب آپ کو آپ کے نانا جان حوض کوثر سے آپ کو جام پلائیں گے۔ کہا جاؤ بیٹا ایسے ہی لڑتے رہو۔ یہ وہی حضرت قاسم ہیں جن کی مہندی لگائی جاتی ہے، مہندی کے تخت لگائے جاتے ہیں، دیے لگائے جاتے ہیں، کہ ان کی شادی میدان کربلا میں ہوئی تھی مگر مہندی لگنا رہ گئی تھی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ سوچے کہ جہاں پر اس قدر رنج و علم کا ماحول ہو وہاں پر کیا شادی بیاہ بھی ہوں گی؟ ہاں، حضرت سکینہ سے آپ کی منگنی ضرور ہوئی تھی، حضرت سکینہ سے، لیکن شادی نہیں ہوئی تھی، صرف بات چیت مکمل پہلے ہو چکی تھی، وہ بھی میدان کربلا میں۔ لیکن ان ظالموں نے ایک نیا رواج شروع کر دیا اور ایک نئی بدعت شروع کر دی کہ امام قاسم کی مہندی لگاتے ہیں۔ یاد رکھیں امام قاسم کی جب شادی ثابت نہیں ہے تو مہندی کہاں سے ثابت ہوگی؟ شادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ حضرت عباس علم بردار جب دیکھا کہ بچے بھوک اور پیاسے ہیں اور پیاس کے مارے زبان باہر آ رہی ہے، سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہوا، حضرت امام حسین سے اجازت چاہی، بھائی حسین مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں، فرات سے پانی لے کر آؤں گا، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عباس علم بردار لمبے چوڑے ہٹے کٹے گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے فرات تک بھی پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وفاداری کیسی دیکھی آپ۔ پانی بھی لیا مشکیزے کے اندر، پھر سوچا کہ خود بھی پی لوں، لیکن سکینہ کی پیاس بھی یاد آئی، علی اصغر کا سوکھا گلا بھی یاد آیا، اور دیگر خاندان کے پیاس بھی یاد آئی۔ آپ نے چلو چھوڑ دیا، گھوڑے کو پانی پلانا چاہا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا۔ ایسی وفاداری کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غرض کے جب پلٹے ہیں اور پلٹنے کے بعد پھر وہی انداز تھا آنے کا بھی، چاروں طرف سے جس طرف سے جاتے تھے اسی طرف سے مارتے تھے، کاٹتے تھے، گراتے تھے۔ کسی نے شور مچایا، اگر خیمہ حسین کے اندر یہ پانی کا مشکیزہ پہنچ جائے گا تو یاد رکھو یہاں پر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے
جب اس قدر ہم پر بھاری پڑ رہے ہیں، اگر ان کے حلقوں کے اندر پانی چلا جائے گا تو پھر یاد رکھو تمہیں دھول کے اندر ملا دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے؟ چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور تیروں کی بارش کری جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، مشکیزہ بھی پھوٹا، ہاتھ میں لیا، ہاتھ بھی شہید کر دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں لیا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا، دانتوں میں دبا دیا، اور پھر منہ پر جو ہے اتنے تیر چلائے معاذ اللہ رب العالمین کہ آپ زمین پر گر آئے، اور زمین پر جب آئے تشریف لے آئے تو پھر اب بدن کے اندر وہ طاقت نہیں بچی تھی۔ ظالموں نے یک وارگی میں اتنا حملہ کیا کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ امام حسین فرماتے ہیں عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں کو بھیج رہے ہیں، یہ بعد دیگرے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان کے 17 افراد تھے اس کے اندر، میدان کے اندر۔ آپ سوچیں مصطفیٰ کریم کے خاندان کے 17 افراد، حضرت مولائے کائنات کے 4 بیٹے تھے، حضرت امام حسن کے 4 بیٹے تھے، حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے، اور پھر حضرت امام مسلم کے 3 بیٹے تھے۔ اس طرح مصطفیٰ کریم کا یہ خاندان کربلا کی سرزمین پر آیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے وہ آئے تھے؟ نہیں، وہ باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ دین کو پاکیزہ رکھنا چاہتے تھے، دین کو نانا جان نے جیسا ان تک پہنچایا تھا ویسا ہی وہ رکھنا چاہتے تھے۔ اور میرے آقا نے فرما دیا تھا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص آئے گا، دین کے اندر رکھنا ڈالے گا اور شریعت مطہرہ کے احکامات کی پامالی کرے گا، اس کا نام یزید ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا، تو یہ حدیث سے ان کی نگاہوں میں تھی، یہ سنت مصطفیٰ کو بدلنے کی بات کرتا ہے۔ امام حسین یکے بعد دیگرے اپنے خاندان والوں کو پیش کرتے گئے اور خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہے، مولا یہ جان تیری دی ہوئی تھی، ہم نے تیرے نام پہ قربان کر دی ہے، لیکن تیرے محبوب کا جو دین ہم تک پہنچایا ہے ہم نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سب شہید ہو جاتے ہیں اور سب کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، چھوٹے سے بچے حضرت علی اصغر بچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خیمے کی خواتین نے کہا بھائی جان جاؤ ان کو لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے چھوٹے سے شہزادے پر ان کو ترس آ جائے، لیکن ان ظالموں کے نگاہوں کے اندر دنیا بسی ہوئی تھی، ان کو دنیا کا مال چاہیے تھا۔ جب امام حسین لے کر آگے بڑھے تو ظالموں سے جب کہا تو کسی کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا، بلکہ ظالم نے ایک تیر زہر سے بھرا ہوا ایسا چلایا جو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں آ کر پیوست ہو جاتا ہے اور وہ بھی جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب سوچو وہ امام حسین جو تنہا اپنے وفاداروں کے لاشیں بھی اٹھا رہا ہو، اپنے بچوں کے لاشیں بھی اٹھا رہا ہو، اپنے خاندان والوں کے بھی لاشیں اٹھا رہا ہو۔ اگر آج گھر کے اندر باپ کا انتقال ہو جائے، بچے کو میں نہیں آتا ہے کیا کیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن حسین تیری صبر پر سلام، حسین تیرے استقلال پر سلام، حسین تیری قوت پر سلام، حسین تیرے عزم مصمم پر سلام۔ امام حسین نے اس کے باوجود بھی آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ پھر جب آپ تشریف لائے تو پھر انداز سے تشریف لاتے ہیں، نانا جان کا امامہ شریف سر پر سجا کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت مولائے کائنات کا جبہ زیبتن فرماتے ہیں، حضرت خاتون جنت کا دوپٹہ پیٹھ پر باندھتے ہیں، حضرت مولائے کائنات کی زلف کے حیدرے لے کر جب میدان میں تشریف لاتے ہیں تو پھر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، یزیدیوں کے کلیجے دہل رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس علی کا بیٹا آ گیا ہے جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ بھی اکھاڑا ہے، جس نے مرحب کو بھی پچھاڑا ہے، وہ علی کا بیٹا اب ہمارے
سامنے آ گیا ہے. یزیدیوں کے دل کانپ رہے تھے. امام حسین نے پھر خطبہ دیا اور کہا اب اتمام حجت کے لیے تمہیں پھر کہتا ہو اگر اب بھی تم اپنی باتوں سے پھرتے ہو اور اگر اب بھی تم امام علی مقام کے خون سے جو اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہو تو اب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن یاد رکھو جس کے دل کے اندر صرف دنیا داری ہو اس کو دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کو جنت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے جب گفتگو ہو رہی تھی تو گفتگو کا معیار یہ تھا, یزید بولا میں ظالم ہوں جبر کرتا ہوں, حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں. یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا, حسین بولے میں سب کو معاف کر دوں گا. یزید بولا یہاں پر بھالے ہیں برچھیاں ہے, حسین بولے یہاں پر سر کٹانے والے ہیں. یاد رکھو امام حسین نے خطبہ دیا تھا, کلیجے نہیں دھیلے تھے. امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ پہچانو مجھے کون ہو اور خود سے پوچھو میں کون ہو, اپنے آپ سے تو پوچھو تو صحیح. اگر دل زندہ ہوتا تو گواہی دیتا, لیکن زندوں کی گواہی کیا دیتی ہے کہ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک بول اٹھا صدا صدا حسین ہے, بشر سے چل بشیر تک, عمر سے چل عمیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد یزید کی حکومت تھی, تھوڑی سی حکومت تھی, تھوڑے دنوں تک اس نے راز کیا مگر پھر مٹی میں مل گیا. فرعون نے ظلم کیا, موسیٰ آج تک باقی ہے. نمرود نے ظلم کیا, ابراہیم آج تک باقی ہے. شداد نے ظلم کیا, حامان نے ظلم کیا, نبی پاک پر ابو لہب نے ظلم کیا, حضور آج بھی زندہ ہے. یزیدیوں نے ظلم کیا تھا, تھوڑے دن کی تھی حکومت یزید کی, صدیہ حسین کی ہے, زمانہ حسین کا ہے. یہ نہ سمجھے کہ قتل کر کے شہید کر کے ان کو مٹی میں ملا دیا ہے. ارے نادان, شہید ہو کے بھی اگر سر رکھا گیا ہے تو قدموں میں نہیں نیزے پر بلند کیا گیا. مر کے بھی بتا رہے ہیں, جا کر بھی بتا رہے ہیں, مر کے بھی دنیا سے جا کر بھی بتا رہے ہیں کہ یہ شہید مرتے نہیں ہیں, زندہ ہے زندہ. اور حسین کو مٹانے والے خود آپ مٹ گئے. حسین کا سر جب سر سے قلم بدن سے جدا کیا گیا, لیکن حسین جدا ہونے کے بعد میں بھی جھکے نہیں ہے, آج بھی بلند. لیکن یاد رکھے امام حسین نے جو اپنی قربانی پیش کی ہے, اس قربانی کا مقصد ضرور یاد رکھیں. مقصد کیا تھا؟ دین بچانا. مقصد تھا دین پر قائم رہنا. مقصد تھا حضور کی شریعت کو آگے بڑھانا. اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. اگر سچے ہم حسینی ہیں تو ہمارا معیار یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح امام حسین نے اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کری ہے. اگر خدا نہ خواستہ, صدہ نہ خواستہ, کبھی نہ کرے اللہ ایسا ہو, اگر ہمارے رشتہ دار میں سے اعزا قاری میں سے کوئی اگر بدعقیدہ ہو جائے تو ہمیں حسینی کردار نہیں بھولنا ہے. ہمیں حسینی کردار نہیں بھولنا ہے اور ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا ہے, اٹل رہنا ہے. جس طرح امام حسین نے بتایا حق والوں کی جماعت باطل پرستوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ہے, اسی طرح سنیوں کی جماعت وہابیوں کے پیچھے نہیں ہوا کرتی ہے. میرے آقا حسین نے بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کرتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. حسین نے سر دے دیا ہے, ہاتھ نہیں دیا ہے, اس لیے کہ منع کرنا اس خاندان کا دستور ہے ہی نہیں. منع کرنا اس خاندان کا دستور ہے ہی نہیں. دیا ضرور ہے, دیا ضرور ہے, سر دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا, منع بھی نہیں کیا. اس کی بات بھی رکھی کہ خاندان مصطفیٰ میں آ کر جس نے بھیک مانگی ہے اس کو لوٹایا نہیں گیا ہے. یزید تو نے جان مانگی ہے تو جان دے دی ہے, لیکن یاد رکھ یہ وہ مقدس ہاتھ ہے جس ہاتھوں کو نبی پاک نے چوما ہے. یہ باطلوں کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. اور سر دیا ضرور ہے مگر سر آج بھی نیزے پر بلند ہو کے بتا رہا ہے مرتا نہیں شہید ہے, بتایا حسین نے.
شہید مرتا نہیں ہے، بلند رہتا ہے ہمیشہ۔ اور پھر یزید کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا معلوم ہے نا؟ تھوڑی سی دنیا کے لیے جب اس نے سب کچھ کیا نا، پھر اللہ رب العزت جس سے جیسا بدلہ لینا چاہتا ہے، ظالم کو ظالم کے ہاتھ سے بھی مرا دیتا ہے۔ بہت اہم نقطہ دے رہا ہوں، سانپ کو اسی کے دشمن سے مراؤ، دشمن کو دشمن سے لڑاؤ، دونوں میں سے ایک مرے گا نا، ہمارا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ دونوں دشمن ہوں گے ہیں؟ تو یہی ہوا۔ آج ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو کچھ لوگ خوش ہو گئے، کچھ لوگ خوش ہو گئے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ارے ایران یہ شیعوں کا گڑھ ہے، اور اس کی عوام ہی نہیں، اس کا پریزیڈنٹ بھی شیعہ ہے، اور ان کے عقائد و نظریات کفریہ ہے، وہ اپنے عقائد و نظریات کی بنیاد پر کافر و مرتد ہیں۔ اب اگر وہ یزید یہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا تو چاہے یہ مرے تب بھی ہمارا فائدہ، وہ مرے تب بھی ہمارا فائدہ، لیکن سنیوں نے اس کو ہیرو سمجھ لیا۔ سنیوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے اسلام کا نام اس نے روشن کر دیا۔ یاد رکھو، وہ غزہ اور فلسطین کی مدد کرنے کے لیے نہیں اترا تھا۔ ہاں، غزہ اور فلسطین پر آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں اس نے جنگ بند کر دی؟ اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی بنیاد پر اترا تھا۔ اور غزہ اور فلسطین جو اسرائیل کا حصہ جو بنا ہے نا، اسرائیل یہ بھی فلسطین میں شامل تھا، یہ بھی فلسطین میں شامل تھا۔ ایک تاریخی بات آپ کو بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ فلسطین کے اندر برطانیہ نے اور کچھ لوگوں نے، دیگر ممالک نے لوگوں سے یہ ایگریمنٹ کرایا کہ یہاں پر ان کو رہنے کا حصہ دیا جائے۔ جب اسرائیلی وہاں رہے، ان کی تعداد بڑی اور ایک علاقہ ان کا ہو گیا، تو پھر برطانیہ نے الگ الگ ممالک سے یہ لکھوایا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیں اسرائیل ایک الگ ملک ہے، یہ لکھوایا۔ ہندوستان کے اندر بھی یہ خط آیا تھا، اور تقریباً 1948 کی بات ہے، لیکن اس وقت ہندوستان کو جو پریزیڈنٹ تھا اس نے منع کر دیا کہ فلسطین اسرائیل کا حق نہیں، اسرائیل یہ اپنا ملک نہیں، یہ فلسطین کی جگہ ہے، اور کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کون کہہ رہا؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ اس نے دستخط نہیں کرے کہ ہم اسرائیل کو ایک الگ ملک تسلیم نہیں کرتے، نہیں کریں گے۔ لیکن یہی خط جب آل سعود کے پاس پہنچا، سعودی عربیہ کے ان ٹھیکیداروں کے پاس پہنچا جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب، اس لوگ اس شخص کے بارے میں کیا لکھے کمر، جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ یہ آل سعود نے جب ان کے پاس برطانیہ کا خط آیا کہ آپ اسرائیل کو ایک الگ دیش تسلیم کرتے ہیں، ان کو معلوم تھا یہ فلسطین کا حصہ ہے، عرب کا حصہ ہے، مگر حکومت کے تلوے چاٹنے والے اور انگریزوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ان یہودیوں کے ٹکڑے کے پلنے والے نے اس وقت تسلیم کر لیا تھا۔ اب آپ سوچو، یہاں کے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دعوے کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے حاکم اور گورنر بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے یہ دستخط کیا کہ ہاں ہم دستخط کرتے ہیں کہ اسرائیل ایک اپنا ملک ہے۔ اب بتاؤ کہ جو اسرائیل فلسطینیوں پر جو ظلم ہوا وہ کن لوگوں کی بنیاد پر ہوا؟ اگر جتنے عرب ممالک تھے یہ دستخط نہ کرتے تو کہیں کسی بھی ملک کے اندر ایمبیسی نہیں کھلتی، لیکن آج ان کے ہر ملک کے اندر ایمبیسی ان کی اسرائیل کی ملے گی۔ اس لیے ہم کو تو اپنوں نے ہی لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یاد رکھو، غزہ اور فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے حقدار سب سے زیادہ یہ یہودی ہیں، اور پھر یہ آل سعود ہے۔ اس لیے وہاں جا کر لمبی لمبی جماعتیں دیکھ کر اپنے ایمان کو کمزور مت کیا کرو۔ لوگ کہہ دیتے ہیں وہاں جا کر اتنی بڑی جماعت ہم چھوڑ دے جہاں ہزاروں کا مجمع ہو۔ ارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائیوں کا حق لٹایا تھا، اور آج ایرانی ان پر حملہ کرتے ہیں اسرائیل پر،
تو آج یاد رکھیں وہ اپنی بات پر لڑ رہے ہیں، اسرائیل کو بچانے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. اس لیے اسرائیل کو اگر ایران حملہ کر رہا ہے تو اپنی بنیاد پر حملہ کر رہا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا ایسے لوگوں کے اسٹیٹس نہ لگائیں اور ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو تسلیم نہ کریں، اس لیے کہ ایران کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں سے دجال نکلے گا، جہاں سے دجال نکلے گا، اور جہاں سے قریب مجھے یاد آتا ہے 40,000 یا 40 لاکھ یہودی اس دجال کے شریک، اس کے ہم نوا بن کر اس کے ساتھ آئیں گے. تو یہ ہوں گے کون؟ ایران بھی تو یزید اس کے یہودی کو اس پر پل رہا ہے. اس لیے یاد رکھیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان کمزور نہ کریں. تعداد میں تھوڑے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائی ہے. ہمارا قائد ایران نہیں ہے، ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہماری راجدھانی بریلی شریف ہے. اسی پر فخر کریں. بریلی شریف سے جتنے بھی قائدین ہمارے رہنمائی کریں گے وہی ہمارے سچے رہنما ہے. اس لیے کہ امام حسین کی نیابت کا حق ادا اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ خاندان امام مصطفیٰ، خاندان آل مصطفیٰ، خاندان اعلی حضرت، خاندان مفتی اعظم ہند، خاندان تاج الشریعہ کے افراد ادا کر رہے ہیں. اس لیے ان سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، ادھر ادھر لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں. اور امام نے جو ہمیں ذہن دیا ہے امام حسین نے، وہ ان کا مقصد قربانی کا یاد رکھیں اور ان کی شہزادیوں کی قربانی اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ان لاشوں کی حفاظت کری، کیسا پہرا دیا، ظالم کو قریب تک نہیں آنے دیا حضرت زینب پاک نے. اور پھر اس کے بعد میں حضرت امام زین العابدین بھی بیمار تھے، اس کے علاوہ گھر کی خواتین بھی نڈال ہو چکی تھی. لیکن میں یہ نہیں بیان کرنا چاہتا اس لیے کہ میرا خاندان مصطفیٰ یہ بے بس نہیں تھا. آج لوگ بیان کرتے ہیں ان کی بے بسی کو اور کہتے ہیں آ حسین ہم نہ تھے. ارے ہم تو کہتے ہیں واہ حسین تم نے کیا کارنامہ انجام دیا. واہ حسین، ہم آ حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. اور یاد رکھیں یہ صبر اور تحمل کا معاملہ تھا، ورنہ ان کا جواب امام حسین کے شہزادوں کے شہزادے غریب نواز نے اجمیر معلیٰ میں دے کر دکھایا ہے. کیا سمجھتے ہو پانی بند کر دوں گے؟ نہیں، آزمائش ہے، امتحان ہے. آزمائش اور امتحان کے اندر چیٹنگ نہیں کی جاتی ہے، مدد نہیں لی جاتی ہے. اس لیے صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن جواب بھی دینا تھا زمانے کو. کوئی یہ سمجھے کہ حسین بے بس تھے، نہیں. حسین کے شہزادے کو اللہ نے قوت اتنی دی ہے، اگر چھوٹے سے کوجے کے اندر اس کو کہہ دے کہ اس میں آ جا تجھے معین الدین نے بلایا ہے، تو پورا انا ساگر پلٹ کر اس چھوٹے سے کوزے میں آ کر بتاتا ہے کہ یہ پانی جو ہے پانی، یہ امام حسین اس کے محتاج نہیں تھے، ہم خود امام حسین کے شہزادوں کے محتاج. یاد رکھیں یہ صبر اور تحمل کی گھڑیاں تھی. اس لیے ہمیں تو فقط ان کی قربانی کو یاد بھی رکھنا ہے اور قربانی سے درس بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ان سے جو ہمیں درس ملتا ہے اس درس پر عمل کر کے زمانے کو دکھانا ہے کہ ہم سچے حسینی ہیں، ہم جھوٹے دعوے دار حسین نہیں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچا حسینی بنائے. اور یاد رکھیں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پیش کی تھی نا، تو جس طرح بچپنے کے اندر امام حسین کے پاس میں حضرت جبرائیل تھے، امام حسن کے پاس میں مصطفیٰ کریم تھے، تو میرے آقا کربلا کے میدان میں بھی ان کے ساتھ میں تھے. حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہیں. پوچھا بدن پہ کپڑے بھی جو ہے آلود ہو چکے. میرے آقا سے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ شہیدان کربلا کے لاشیں اٹھا رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کو یکجا جمع کر رہا تھا، یکجا کر رہا تھا، تو انہی کے خون کے آثار ہیں اور کربلا کی مٹی کے آثار ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ وہ دن اور وہ تاریخ میں نے نوٹ کر کے رکھ لیا. جب قافلہ مدینۃ المنورہ آیا اور مصطفیٰ کریم کی شہزادیاں خاندان مصطفیٰ
جب وہاں پر آئے تو پھر پوچھا گیا کہ کس دن شہید ہوئے تھے، تو جب دن اور تاریخ بتائی تو وہی دن تھا، وہی تاریخ تھی جس دن میں نے خواب دیکھا تھا۔ تو گویا کہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں تھے، کربلا کے میدان میں تھے۔ اور یاد رکھیں، جب باپ بچے کو کشتی سکھاتا ہے یا استاذ اپنے شاگرد کو کھڑا کرتا ہے کسی کے مقابل میں، تو پھر شاگرد سینہ کھول کے بولتا ہے کہ اگر کچھ معاملہ ہوگا تو میرے استاذ دیکھ لیں گے۔ باپ بھی، بیٹا بھی جو ہے سینہ کھول کے کام کرتا ہے، میرا باپ میرے ساتھ کھڑا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو شہیدان کربلا کو کسی کی تکلیف کا اثر نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے الشہید لا یجد علم القتل الا احدکم علم القرصۃ او کما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شہید قتل کی تکلیف نہیں ساتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہاں صرف اتنی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے چونٹی بھر لی ہو یا کسی نے سوئی چبائی، تھوڑی سی جو تکلیف ہوتی ہے اتنی ہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ان کی نگاہوں کے اندر، شہیدان کربلا کی نگاہوں کے اندر، ادھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ان کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ بھی پھر اسی مکمل ہمت اور جرأت کے ساتھ لڑ کر دکھا رہے تھے کہ امام حسین کے نانا جان بھی دیکھ رہے تھے، خاتون جنت بھی دیکھ رہی تھی، اور دیگر میرے مصطفیٰ کے خاندان بھی دیکھ رہے تھے، ازواج مطہرات بھی دیکھ رہی تھی، اور جو شہید ہو کر آ رہا تھا حوض کوثر سے اسے جام بھی پلایا جا رہا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ کا خاندان بے بس نہیں تھا، یاد رکھیے گا اس کو۔ ہاں، وہ صرف ان کا صرف صبر تھا، صبر آزمائش تھی۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکایا ہے، یزید کے سامنے نہیں جھکایا۔ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم پہ وہ راضی رہے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف برداشت کر کے سب کچھ گوارا کیا، مگر دین کے ساتھ کھلواڑ ہو یہ کبھی برداشت نہیں کیا۔ ہم بھی آپ سے ہی پیغام دیتے ہیں، امام حسین کا مشن مسلک اعلیٰ حضرت ہے، امام حسین کا مشن تاج الشریعہ ہے، امام حسین کا مشن اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر چاہتے ہو سچے حسینی بننے تو خاندان اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے سے ہمیں امام حسین کی غلامی نصیب ہوگی۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، شہنشاہ شہیدہ ہو انہوں کی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، اور خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازا مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے ہے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سچا حسینی بنائے، ان کے مشن پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، میرے بولنے میں آپ کے سننے میں خامی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے، توبہ کر لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا جو دن ہے یہ مقدس دن ہے، اس کی تعظیم کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، خاص طور پر اپنے اہل و عیال پر جتنا ہو سکے کھل کر ان پر خرچ کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو آج کے دن عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کے پورے سال اس کے رزق میں برکتیں کی جاتی ہے، اور آج کے دن جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو اس لیے اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء، اپنے اقارب کا خیال رکھیں. یہ مقدس دن ہے. اس دن کو امام حسین سے نسبت ہے، اس دن کو رسول پاک سے نسبت ہے، اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہے، اسی لیے کہ اسی دن وہ اٹھائے گئے تھے. اس دن کو حضرت یونس علیہ السلام سے نسبت ہے، اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے تھے. اس دن سے حضرت ابراہیم کو نسبت ہے، فرعون نمرود کی آگ سے نجات اسی دن ان کو دی گئی تھی. اس دن کو حضرت موسیٰ سے نسبت ہے، فرعونیوں سے آزادی اسی دن دی گئی تھی. اس دن سے حضرت آدم کو نسبت ہے کہ 300 سال رونے کے باوجود بھی اگر جس دن توبہ قبول ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا. اور یہی دن حضرت حوا اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا دن ہے. یادگار دن ہے، انبیاء کرام کی یادگار کا دن ہے، رسول پاک کی شہزادوں کی یادگار کا دن ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس دن کی خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو دین متین کی ترویج و اشاعت کی خاطر ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر موڑ پر اس کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.